پچھلی نشست میں نے عرض کیا تھا کہ ہر برس کے بارے میں ایٹیالوجی، اس کا سبب کیا ہوتا ہے، سمپٹومیٹولوجی، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں جس سے ڈائگنوز ہوتا ہے، پھر پروگنوسس، اس کی ہلاکت خیزی کیا ہے، قابل علاج ہے یا نہیں ہے۔ یہ سارے مضامین تو پہلے رکوع میں آ گئے 8 آیات میں۔ اب علاج کیا ہے؟ اور علاج بھی دو طرح کا، پریونٹیو، کہ اس مرض کی انفیکشن ہونے نہ پائے، چھوت لگنے نہ پائے، اور اگر ہو گئی ہو کچھ تو اس کا علاج کیا ہے۔ اب یہ 3 آیتوں میں یہ دونوں چیزیں آ رہی ہیں۔ پریونشن کیا ہے؟ دوام ذکر، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرنے پائے۔ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اس کا دوام رہے۔ والذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور یاد کرتے رہتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، زندگی کا ہر کام کرتے ہوئے بھی دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا، لو اللہ کے ساتھ لگی ہوئی، اللہ کو بھولو نہیں۔ یہ دوام ذکر ہے۔ ذکر کیا ہے؟ اس پر اگرچہ بحثیں ہو چکی ہیں۔ ہمارے منتخب نصاب کا جو دوسرا حصہ ایمانیات پر جو بحث ہوئی ہے، اور اس میں جو نمبر 2 درس تھا سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی آیات، وہاں تفصیل سے ذکر کی بات ہوئی۔ ذکر جسے ہم ذکر کہتے ہیں وہ ذرائع ذکر ہیں، ذکر کے ذرائع۔ اصل ذکر کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب، دل میں اللہ موجود رہے، یہ ہے ذکر۔ ذریعہ ذکر کیا ہے؟ سب سے بڑا ذریعہ الذکر قرآن ہے، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت۔ آسیہ گرداں و لب قرآن سرا، علامہ اقبال نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقشہ کھینچا ہے کہ وہ چکی پیس رہی ہوتی تھی اور قرآن پڑھ رہی ہوتی تھی۔ آسیہ گرداں، آسیہ چکی، چکی کو چکر دے رہی ہیں اور ساتھ ہی قرآن پڑھ رہی ہیں۔ میں نے خود دیکھا اپنے بچپن میں، ہماری اپنے خاندان کی خواتین چکی بھی پیستی تھی اور قرآن مجید پڑھتی تھی، اور گود میں بچہ بھی ہے جو دودھ بھی پی رہا ہے ساتھ کے ساتھ، سارے کام ہوتے تھے۔ تو الذکر قرآن ہے۔ اور نمبر 2 یہ مضمون پھر آئے گا جو ہمارا اگلا حصہ ہے اس منتخب نصاب کا 5واں حصہ، اس کا پہلا درس سورہ عنکبوت ہے، اس میں آئے گا یہ۔ دوسرا ذکر کا طریقہ کیا ہے؟ نماز۔ یہ جامع ترین ذکر ہے۔ اس میں زبانی ذکر بھی ہے، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، زبان ذکر کر رہی ہے، اور قرآن پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی جو آپ کے جسم کی حرکت ہے، آپ اللہ کے سامنے جھک گئے رکوع میں، آپ اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے، تو یہ گویا کہ جسمانی ذکر ہو رہا ہے اور قولی ذکر بھی ہو رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر ذکر جو ہے وہ ادعیہ معصورہ، مسنونہ، وہ دعائیں کہ جو حضور دنیا کے مختلف کام کرتے ہوئے پڑھا کرتے تھے۔ صبح اٹھے ہیں تو دعا ہے، بیت الخلاء میں جا رہے ہیں تو دعا ہے، باہر نکلے ہیں تو دعا ہے، وضو کے لیے بیٹھے ہیں تو دعا ہے، ہر عضو کو دھوتے ہوئے دعا ہے، پھر یہ کہ گھر سے نکلے ہیں مسجد کے لیے تو دعا ہے، مسجد میں داخلہ ہے تو دعا ہے، کوئی کام ہے ہی نہیں۔ آئینہ دیکھا ہے تو دعا ہے، کپڑے بدلے ہیں تو دعا ہے، یہاں تک کہ بیوی سے ہم بستری کرنے لگے ہیں تو دعا ہے۔ کوئی عمل کوئی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ دعا نہ ہو۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہتھ کارول دل یارول، کام آپ کا ہاتھ وہ کام کر رہا ہے اور دل جو ہے اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اور مسنون دعاؤں کا فائدہ کیا ہوا کہ 2 رشتے قائم ہو گئے بیک وقت۔ ایک رشتہ اللہ کے ساتھ، آپ دعا تو اللہ سے کر رہے ہیں نا، ایک رشتہ حضور کے ساتھ کہ دعا مسنون ہے، آپ وہ الفاظ پڑھ رہے ہیں، اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ یہ جو دوام ذکر ہے یہ ہے در حقیقت نفاق کو دور رکھنے کا ذریعہ۔ یہ تو جب دل خالی ہوتا ہے ذکر سے
تب آ کر شیطان پھونکے مارتا ہے، اشتعال پیدا کرتا ہے نفس امارہ کے اندر، حیوانی خواہشات کو بھڑکاتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں پھر آپ کو معلوم ہے کہ اپنے دینی فرائض کو ادا کرنے میں گریز ہوا، پھر اس میں جھوٹے بہانے ہوئے، پھر جھوٹی قسمیں ہوئیں، اور بالآخر عداوت پیدا ہو گئی مسلمانوں سے اور ان کے قائد سے۔ یہ طریقہ ہے رفتہ رفتہ اس نفاق کے بڑھنے کا۔ اصل بات کیا ہے؟ دل خالی ہے، خانہ خالی را دیو رامی گیرت، کہ جو خانہ خالی ہوتا ہے، گھر خالی ہو، اس میں جن آ کر آباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو خانہ خالی ہو جائے گا، اللہ کی یاد سے غافل ہوگا دل، اس کے اندر جو ہے شیطان اپنا ڈیرا لگائے گا۔ اور اسی لیے کہا گیا ہے، علامہ اقبال نے کہا ہے، کشتن ابلیس کارے مشکل است، زاں کہ او گم اندر اعماق دل است۔ ابلیس کو مار دینا آسان کام نہیں ہے، شیطان کو، اس لیے کہ وہ تو انسان کے دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے، گہرائی کے اندر جا کر۔ جب دل خالی ہوگا اللہ کے ذکر سے تو گویا کہ شیطان اسے اپنا مسکن بنا لے گا۔ تو یہ ہے اصل ذریعہ۔ اسی کے ضمن میں کہا گیا ہے سورہ نور میں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ جوان مرد، اس لیے کہ اس کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت ہے، شیطان کو وارڈ آف کیے رکھنا، بھاگا چلا جائے۔ جیسا کہ آتا ہے حدیث میں کہ شیطان جو ہے جب دل خالی ہو، ذکر سے غافل ہو، تو وہ اپنی تھوتنی جما کر دل کے اوپر پھونکے مارنی شروع کرتا ہے، اور اگر اللہ کا ذکر کرتا ہے انسان، لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ٹو وارڈ آف دی ایول، اس برائی کو ختم کرنے کے لیے، دور رکھنے کے لیے کہ اس کی چھوت نہ لگنے پائے، اس کے لیے دوام ذکر ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا سورہ جمعہ کے دوسرے رکوع کے اندر بھی 2 دفعہ لفظ ذکر آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ پھر فرمایا فاذا قضیت الصلاۃ، صلاۃ اور خطبہ جو ہے وہ تو یقیناً ذکر ہی ذکر ہے۔ جب نماز اور خطبہ ادا ہو چکا، فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جاؤ اب اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو، رزق کا لیے کاروبار ہے، دکانداری، جاؤ کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، لیکن اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ ذکر کثیر یا جسے ذکر دوام کہا جاتا ہے، یہ ذکر کثیر، ذکر دوام، کہ انسان جو ہے ہر وقت اللہ کی یاد سے اپنے دل کو معمور رکھے، بلکہ موقع اگر ہے تو زبان بھی ذکر سے تر رہے، زبان بھی ذکر کر رہی ہو، جسے ہم ذرائع ذکر کہتے ہیں، وہ بھی انسان اختیار کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ آپ دکان پر بیٹھے ہیں، کوئی گاہک بھی نہیں ہے، اس وقت کو آپ مناسب اپنے کام کے لیے استعمال کیجیے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے ایسے ہیں کہ جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، آسان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اللہ کی میزان میں بہت بھاری ہے، اس کا وزن بہت ہے اللہ کی میزان میں، تو اس کا انسان ذکر کرتا رہے۔ یہ ہے پریونشن، نفاق سے دور رہنے کا ذریعہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ ظاہر بات ہے ذکر الہی سے روکنے والی سب سے بڑی چیزیں مال اور اولاد ہے۔ مال کی طلب، اولاد کی محبت، یہ 2 چیزیں ہیں کہ جو آڑے آتی ہیں۔ اس لیے بار بار قرآن مجید میں آیا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، دیکھو تمہارے اموال اور تمہارے جو اولاد ہیں یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، ان کی محبت میں پڑھ کر تم اللہ کو بھول جاتے ہو، اور اللہ کو بھول جاؤ گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ رفتہ رفتہ نفاق کی حد میں داخل ہو جاؤ گے۔